بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی اپنی ذات سے محبت ایک فطری بات ہے، اور اس محبت کا اظہار چار باتوں سے اور چار خواہشات سے ہوتا ہے۔ ایک خواہش تو یہ ہے کہ انسان اپنی جسمانی نشو و نما چاہتا ہے۔ دوسری خواہش یہ ہے کہ انسان دنیا میں جو اشیاء ہیں ان پہ اپنا قبضہ چاہتا ہے، یعنی ان کے ملکیت چاہتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ انسان اپنی قدر و منزلت اور اپنی عزت میں اضافہ چاہتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ انسان اپنے دائرہ اختیار میں اضافہ اور وسعت چاہتا ہے۔ یہ چار خواہشات ہیں جو فطری خواہشات ہیں کہ انسان ان میں ترقی اور آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ چار خواہشات حدود آشنا نہیں رہتی، یعنی انسان ان سے باہر نکلتا ہے، تو پھر اس سے زمین میں فساد اور تخریب اور ایک بے اطمینانی کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جہاں عقل عطا کی ہے، اس عقل کی رہنمائی کے لیے اللہ نے وحی کو بھی نازل کیا، یعنی جتنے پیغمبر اور رسول اس کائنات میں اور اس دنیا میں بھیجے گئے وہ اسی مقصد کے لیے بھیجے گئے کہ انسان کی اس حوالے سے رہنمائی کی جائے۔ قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ انسان ظالم ہے، انسان جاہل ہے، انسان تنگ دل ہے، انسان جلد باز ہے۔ لیکن اس کی مثال ہم اس طرح دے سکتے ہیں کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو وہ ان پڑھ بھی ہوتا ہے، یعنی اس کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا، لیکن جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو وہ تعلیم یافتہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ بری صفات کا بھی امکان موجود ہوتا ہے، یعنی انسان میں ایک جذبہ ہے ظلم کا، جہول کا بھی جذبہ ہے، عجول کا بھی جذبہ ہے اور قتور کا بھی جذبہ ہے۔ یہ سارے جذبے انسان کے اندر موجود ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جب وحی اترتی ہے تو پھر یہ سارے جذبے اچھی صفات میں بدل جاتے ہیں، یعنی ظلم عدل میں تبدیل ہو جاتا ہے، جہل علم میں بدل جاتا ہے، انسان کی تنگ دلی وسعت قلبی میں بدل جاتی ہے، اور انسان کی جلد بازی ٹھہراؤ میں اور متانت اور وقار میں بدل جاتی ہے۔ تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ چار خواہشات کا داعیہ تو رکھا ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام، اپنی وحی کے ذریعے سے انسان کی رہنمائی بھی کر دی ہے۔ جن لوگوں نے اس رہنمائی سے فائدہ نہیں اٹھایا وہ فرعون، نمرود، حامان اور شداد بنے، اور جنہوں نے اس وحی سے فائدہ اٹھایا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برگزیدہ، مقرب اور نیک بندے بنے۔ تو یہ چار خواہشات انسان کی فطری ہیں کہ انسان ان چار خواہشات کی تکمیل چاہتا ہے، لیکن در حقیقت ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ان چار خواہشات کی تکمیل میں انسان حدود نا آشنا نہیں ہونا چاہیے اور کبھی بھی اپنے حدود سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔